حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، جب بی بی پاک جوانی کی عمر کو پہنچ گئی، حضرت مولا کائنات کو مشورہ دیا گیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں، یہ درخواست کریں کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے نکاح کے اندر دے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کی، حضور نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا منتظر تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کو اے علی تمہارے نکاح کے اندر دے دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جبریل امین نے حاضر ہو کر اس بات کی خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر جو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا محل ہے، اس محل کے اندر جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس نکاح کا خطبہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ اور دوسری روایت ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم علیہ السلام موجود ہے، میرے آقا حضرت مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے علی ذرا توجہ کرو، ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ واستشہد علی تزویجها 40,000 ملک۔ اے علی سنو، یہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہیں اور وہ مجھ کو خبر یہ سنا رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہوا ہے اور اس نکاح پر اللہ رب العالمین کے 40,000 فرشتے بطور گواہ موجود ہو گئے ہیں۔ 40,000 اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے مولا کائنات کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر گواہ بنے ہیں، اور جبریل امین آ کر خبر سنا رہے ہیں کہ یہ نکاح رب تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ جبریل نے یہ خبر حضور کو سنائی، حضور نے یہ خبر اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر مولا کائنات کو سنا دی۔ نکاح ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا، اور کیا تھا؟ نہ رنگا رنگ پوشاکیں، نہ کنگن تھا، نہ صحرا تھا، نہ رنگا رنگ پوشاکیں، نہ کنگن تھا، نہ صحرا تھا، اور ولی تھے شاہ مرداں اور وہی مردانہ چہرہ تھا۔ ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے پر، ہوئے تقسیم خرمے غیر معمولی سلیقے پر، زمین سے آسماں تک بس گئے نغمات روحانی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی۔ نکاح ہو گیا،
اب شادی کے موقع پر ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو ساز و سامان دیتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیا؟ ایک چادر، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، سادہ کپڑوں کا ایک بستر، اعلیٰ کپڑے کی ایک قمیض، مٹی کے 2 گھڑے، کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی، 4 گلاس اور تانبے کا ایک لوٹا، کپڑوں کا ایک جوڑا اور موٹے کپڑے کے 4 تکیے تھے۔ یہ مختصر اور سادہ سامان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غریب امت کا پردہ رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح سادہ سامان دے کر اپنے گھر سے مولا کائنات کے گھر کے اندر رخصت کر دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ٹرکوں کے ٹرک بھرنے کے لیے قرضے اٹھا لیتے ہیں، بعد میں وہ ساری زندگی ادا ہی نہ کر پائیں، مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، لیکن ہم نے ناک ضرور بچانا ہے، دنیا میں بچ جاتا ہے، آگے جا کے بے شک خاک آلود ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پیغام بھیجا، اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اب بی بی پاک کی رخصتی کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب رخصتی کرنے کا ارادہ فرمایا، ازواج مطہرات اور مہاجرین و انصار کی عورتوں کو فرمایا کہ میری بیٹی اس حال کے اندر رخصت ہوگی کہ تم نے ان کی رخصتی کے وقت اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صداؤں کو بلند کر کے ان صداؤں کے اندر میری بیٹی کو میرے گھر سے رخصت کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ کر دینا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، بیبیاں آ گئی، عورتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہونے لگا، اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور اس حال کے اندر حضرت بی بی پاک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ آج مسلمان اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے، سر کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، وہ سر کے اوپر قرآن کا اس طرح سایہ کر کے اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے، رخصت کر دیا جاتا ہے۔ مہینہ ایک نہیں گزرتا، گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر کے اندر سکون اس وقت نہیں ہوگا جب سر کے اوپر فقط قرآن کا سایہ ہو۔ گھر کے اندر سکون تو تب ہونے پائے گا جب یہ قرآن اس مسلمان کی بیٹی کے سینے کے اندر جا کر ڈیرا لگا لے، اور مسلمان کی بیٹی اس قرآن کو سمجھے، اس سے سبق حاصل کرے، اپنے حقوق اس سے سمجھے، اپنے شوہر کے حقوق اس سے سمجھے، میں نے اگلے گھر کے اندر جا کر زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، میں نے کس چیز کا مطالبہ کرنا ہے، کس کا مطالبہ نہیں کرنا۔ جب یہ چیزیں سمجھ کر مسلمان کی بیٹی اپنے شوہر کے گھر کے اندر جائے گی، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی میاں بیوی کے دوران لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو جو مسلمان اپنی مسلمان بیٹی کی تربیت اللہ کے قرآن کے مطابق، رسول پاک کے دین اسلام کے مطابق کر کے اس کو اس کے حقوق سکھا کر اس کے گھر کے اندر روانہ کرے گا، گھر کی طرف روانہ کرے گا، گھر کے اندر بھیج دے گا، ساری زندگی وہ اسلام سے سبق پڑھنے والی جب اپنے دائرہ کے اندر رہے گی تو کبھی میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہی نہیں ہونے پائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ شادی کے بعد گھر کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک دن مولا کائنات گھر کے اندر آئے، بی بی پاک سے فرمانے لگے کھانا لاؤ۔ عرض کرنے لگی آج 3 دن ہو گئے گھر کے اندر جو کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، کھانا کہاں سے آیا؟ صبر کیا، شکوہ کبھی نہیں زبان پہ لائی۔ مولا کائنات فرمانے لگے آپ نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ عرض کرنے لگی کہ میرے والد نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے اور مجھ کو سبق ہی ایسا پڑھایا تھا اور مجھ کو فرما کر بھیجا تھا کہ بیٹی جیسے بھی گزر اوقات ہو سکے کر دینا، کبھی مولا کائنات کو کسی وجہ سے پریشان نہیں ہونے دینا، کبھی ان کو پریشان نہیں ہونے دینا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟
بیوی سے کہو کہ میرے پاس یہ صرف اتنا خرچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اضافی کوئی رقم نہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ مجھ کو فلاں چیز چاہیے اور آج چاہیے، اسی وقت چاہیے، کیوں کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر شوہر تنگ آ کر اس کو اور تو کچھ سوچتا نہیں کہ میں کیا فیصلہ کروں، پھر وہ طلاق ہی بول کے فیصلہ کر کے ورقہ ہی پاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا اسلام کے دامن کے اندر بڑی برکت ہے۔ جس نے اسلام کو سیکھا، دین کو سیکھا، اس پر چلا، اس پر عمل کیا، وہ بندہ اس دنیا کے اندر بھی مطمئن رہا، وہ بندہ قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعام پا جائے گا۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کرتی ہیں، چکی چلاتی ہے، اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے۔ حضرت مولا کائنات کو خبر ہوئی، آپ فرمانے لگے کہ ایسا کرو، تمہارے ابا حضور کے پاس غلام آتے رہتے ہیں، لونڈیاں آتی رہتی ہیں، تم جا کر ان سے عرض کرو کہ وہ کوئی غلام یا لونڈی تمہارے گھر کا کام کرنے کے لیے تم کو بھی عنایت فرما دے، تو تمہارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ بی بی پاک نے شوہر کا حکم ٹالنا گوارا نہیں کیا، جا کر حضور کی بارگاہ کے اندر التجا کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس غلام آتے ہیں، آپ کے پاس لونڈیاں آتی رہتی ہیں، میرے آقا یہ دیکھو چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کوئی غلام عطا کر دیں یا کوئی لونڈی عطا کر دیں، مجھ کو ذرا گھر کا کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی محنت کرو، بیٹی صبر کرو، ہم نے آخرت کو اس دنیا کے اوپر ترجیح دے رکھی ہے، ہم اس دنیا کے اندر سکون لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر راحت پانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر جسمانی آرام پانے کے لیے نہیں آئے، ہم نے اس دنیاوی مشکلات کو سینے سے لگا کر آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دے رکھی ہے۔ ہاں میں تم کو ایک سبق بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر روز سبحان اللہ 33 بار پڑھ دیا کرو، الحمدللہ 33 بار پڑھ دیا کرو، اور اللہ اکبر یہ 34 بار پڑھ دیا کرو۔ وہی تسبیح فاطمہ جس کو آج ہم مسلمان ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی روزانہ یہ تسبیح پڑھ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں اللہ کے فضل سے غلاموں اور کنیزوں سے کئی درجہ بہتر ہو جائے گی۔